لسانیت کی تقسیم ہے، نہ رنگ و نسل کی تقسیم ہے. تمام کے تمام انسان، وہ تمام کے تمام انسان کسی قوم، کسی قبیلے، کسی علاقے، کسی جگہ کے رہنے والے ہوں، کسی بھی زبان کے بولنے والے ہوں، کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں، وہ بنی آدم ہیں، آدم کی اولاد ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آفاقی تعلیمات اور اس کا پیغام ساری انسانیت کے لیے ہے. تو پھر تقسیم کہاں سے آ گئی؟ تو پھر مجھے بتائیے کہ جو جماعتیں دینی اداروں کا رخ کرتی رہی، جو جماعتیں دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء کے اذہان کو متاثر کرتی رہی، کبھی ان کو تشدد کی طرف لے جایا گیا، کبھی ان کو فرقہ واریت کی طرف لے جایا گیا، کبھی ان کو تعصب کی طرف لے جایا گیا، کبھی ان کو تنگ نظری کی طرف لے جایا گیا، کبھی ان کو فتوی بازی کی طرف لے جایا گیا، کبھی ان کو نفرت کی طرف لے جایا گیا، کبھی ان کو لڑوانے کی طرف لے جایا گیا. یہ دین کی کون سی خدمت کی ہے؟ ایک فورم ہے جمعیت طلبہ اسلام 1969 سے لے کے آج 2023 تک. نہ یہاں آپ کو فرقے پرستی کی بو آئے گی، نہ لسانی تعصب ملے گا، نہ علاقائی تعصب ملے گا، نہ قومی تعصب ملے گا، نہ نفرت کی آگ ملے گی. یہاں آپ کو صرف اور صرف اپنائیت اور محبت ملے گی. آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں، ہمارے سینے سے لگ جائیں. آپ کالج میں پڑھتے ہیں، ہمارے دل کے ساتھ مل جائیں. آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ہمارا ہاتھ پکڑ لیں. آپ چترال کے ہیں، آپ پختون ہیں، آپ پنجابی ہیں، آپ بلوچی ہیں، آپ سندھی ہیں، آپ کسی بھی قوم اور قبیلے اور علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے اگر آپ انسانیت پر یقین رکھتے ہیں، آپ اسلام کے آفاقی نظام پر یقین رکھتے ہیں اور آپ پاکستان کی قومیت پر یقین رکھتے ہیں، آئیے جمعیت طلباء کے رکن بن جائیے. آپ کو محبت ہی ملے گی، آپ کو محبت کے علاوہ یہاں کچھ نہیں ملے. یہ پیغام اگر ہمارے درمیان رہے تو مجھے بتائیے کہ ہم ترقی کریں گے یا ترقی کی طرف جائیں گے؟ تو اس لیے میرے بھائی، جمعیت طلباء میں شامل ہونے کا مطلب یاد رکھیے. یہاں بہت سارے دوست ہمارے بزرگ اور علماء اور اکابر تشریف فرما ہیں کہ جو یقیناً جمعیت طلباء کے مراحل سے گزر کر آئے. اگر میں غلط کہوں تو وہ میری بات کی نفی کر دیں کہ ہم نے جمعیت طلباء سے وابستگی اختیار کی تھی اور فلاں دن اور فلاں شخص نے ہمیں اس کا غلط پیغام دیا تھا، تو میں ان سے ان کی طرف سے معذرت کروں. لیکن وہ میری تصدیق کریں، ان کا یہاں بیٹھنا میری گفتگو کی دلیل ہے، ان کا یہاں بیٹھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ جو باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ اس کی تائید کرتے ہیں کہ جمعیت طلباء اسلام سے وابستگی جب آپ کے اندر تعصب پیدا نہیں کرتی، نفرت پیدا نہیں کرتی، آپ کے اندر تنگ نظری اور اپنی پیدا نہیں کرتی، آپ کے اندر وسعت پیدا کرتی ہے، محبت پیدا کرتی ہے، شعور پیدا کرتی ہے، آپ کی صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہے، آپ کے ذہن اور دل کو کھولتی ہے، تو پھر اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس سے اپنی وابستگی کو مضبوط کریں. اور جہاں بھی ہم ہوں جمعیت کے دامن کو تھام کر رکھیں، جمعیت کی قیادت کو تھام کر رکھیں، جمعیت کے پروگرام اور اس کے نظریے کو تھام کر رکھیں. یہ وہ راستہ ہے جس کو اعتدال کا راستہ بتایا گیا ہے، جس کو صراط مستقیم کا راستہ بتایا گیا ہے. ہم طالب علم کے مرحلے میں ہیں، طالب علم ہیں، اصول علم کے لیے یہاں موجود ہیں، تب بھی جمعیت ہماری رہنما ہے. ہم استاد اور معلم مقرر ہو چکے ہیں، تب بھی جمعیت ہمارے لیے معیار ہے. ہم عملی زندگی میں نکل چکے ہیں، تب بھی ہمارے لیے جمعیت معیار ہے. اگر میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں، انفرادی زندگی کے دائرے میں کام کر رہا ہوں، تب بھی جمعیت ہمارے لیے معیار ہے. اور اگر ہم اجتماعی نظم میں ہیں، اجتماعیت کے ماحول میں ہیں، تب بھی ہمارے لیے جمعیت اور اس کا پروگرام معیار ہے. اور انشاءاللہ اس میں نفع ہی نفع ہے، خیر ہی خیر ہے، اس میں شر کا کوئی پہلو موجود نہیں. تو پھر کیوں نہ ہم اس کو مضبوط کریں، کیوں نہ ہم اس کو ترقی کریں. اس وجہ سے ہم اپنے ساتھیوں سے عرض کرتے رہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے جمعیت طلباء کو مضبوط کرو، خدا کا واسطہ ہے جمعیت طلباء کی یونٹ بناؤ، مدارس میں بناؤ، کالجوں میں بناؤ، یونیورسٹیوں میں بناؤ. بعض اوقات یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جمعیت طلبہ اسلام سے وابستگی ہوگی تو پھر مدرسہ کدھر جائے گا، تعلیم کہاں جائے گی، درسگاہ کہاں جائے گی. یہ سوال اس وقت پیدا ہونا چاہیے جب جمعیت طلباء اور تعلیم ایک دوسرے سے متضاد ہو. آپ جمعیت طلباء کا لٹریچر اٹھائیں، جمعیت طلباء اسلام کے اغراض و مقاصد کو سامنے رکھیں،
اس کے پروگرام کو سامنے رکھیں. جمعیت طلبہ آپ کی تعلیمی زندگی میں آپ کو ترقی دلواتی ہے. آپ کے اندر مطالعے کا شوق پیدا کرتی ہے, جستجو پیدا کرتی ہے, تحقیق کا ذوق پیدا کرتی ہے. وہ ماحول مدرسے میں آپ موجود ہیں, چار دیواری میں آپ بند ہیں, اور آپ کو مدرسے اور کے چار دیواری کے ماحول سے باہر کا کچھ علم نہیں ہے. درسگاہ کے ماحول کے تقاضے یہ ہیں کہ آپ کتاب تک محدود رہیں, اور ہماری درسگاہوں میں اچھا استاد اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جو درسگاہ میں بیٹھ کر کتاب کے متن سے باہر نہ نکلے, دائیں بائیں کی بات چیت نہ کرے. ایک استاد درس دیتا ہے, وہ متن پر محدود رہتا ہے, کتاب پر ڈسکس کرتا ہے, اس کا لیکچر اور اس کا سبق کتاب کے مضمون پر ہے. طلبہ کہتے ہیں کہ استاد جی نے سبق صحیح طریقے سے سمجھا دیا. اور جو استاد آتا ہے کتاب کی عبارت پڑھتا ہے, پھر ایک بات ادھر کی کرتا ہے, ایک بات ادھر کی کرتا ہے, ایک بات ادھر کی کرتا ہے, اور آپ طلبہ ہی کہتے ہیں لگتا ہے کہ استاد آج مطالعہ کر کے نہیں آتا, ادھر کی باتیں کرتا ہے. لیکن آپ جب مدرسے کی چار دیواری میں رہیں گے, کتاب کے علاوہ آپ کچھ پڑھ نہیں رہے ہیں, کتاب کے متن تک آپ محدود ہیں, اور آپ کو چار دیواری کے ماحول کا باہر پتہ نہیں ہے, اور کتاب آپ کو یہ سمجھاتی ہے کہ آپ اللہ کے دین کے داعی ہیں, مبلغ ہیں. آپ نے قرآن پڑھ لیا, آپ نے سنت پڑھ لی, آپ نے فقہ پڑھ لی, آپ نے دین کے تمام مسائل کا علم حاصل کر لیا. اب جب آپ اپنی زندگی میں جائیں گے, نہ آپ کو حالات کا پتہ ہے, نہ آپ کو زمانے کا پتہ ہے, نہ آپ کو دنیا کی رفتار کا پتہ ہے, نہ آپ کو حالات حاضر کے کسی معاملے سے مناسبت ہے, نہ معیشت کو آپ جانتے ہیں, سیاست کو آپ جانتے نہیں ہیں, معاشرت سے آپ واقف نہیں ہیں, تو پھر ہماری زندگی میں آپ عالم بن کر, کتابی کیڑا بن کر, اور کتابی عالم بن کر, اچھے مدرس بن کر بھی آپ معاشرے کے لیے کیا مفید کردار ادا کر رہے ہیں؟ بند کمرے میں, چار دیواری میں آپ نے تو اپنی ایک محدود زندگی گزاری, لیکن آپ کے اس درسگاہ میں جمعیت طلبہ اسلام موجود ہو تو وہ آپ کو باہر کے ماحول سے مختلف کرے کہ جس تفسیر کو, حدیث کو, فقہ کو, جس درس کو آپ نے اپنے اساتذہ سے حاصل کیا ہے, ذرا زمانے کے ساتھ اس کی تطبیق پیدا کرے گی. جمعیت طلبہ ماحول دیتی ہے, اور اس میں آپ کی خود رائے نہ ہو, آپ خود مجتہد نہ بن جائیں, آپ خود مفتی اعظم نہ بن جائیں, شیخ الاسلام نہ بن جائیں, اور آپ خود لوگوں کے کفر اور اسلام کے فیصلے نہ کرنے لگ جائیں. یہ اعتدال کی جمعیت طلبہ کو سکھاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جمعیت سے وابستہ وہ لوگ جنہوں نے جمعیت طلبہ یا علماء سے وابستگی اختیار کی, ان کی گفتگو میں, ان کے رائے میں کبھی بھی توازن سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہوتی, اعتدال سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہوتی. نہ آپ کو وہاں تعصب نظر آتا ہے, نہ آپ کو وہاں مبالغہ نظر آتا ہے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ان کی وہ تربیت ہے کہ جو درسگاہ اور جمعیت طلبہ میں مشترکہ طور پر ہوئی ہے. یہ فرق واضح ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ معاشرے کے بہترین عالم بنیں, معتدل بنیں, آپ کی صلاحیتوں سے معاشرے کو نقصان کی بجائے فائدہ ہو, آپ لوگوں کے لیے مشکلات کی بجائے آسانیاں پیدا کریں, تو پھر آپ کو اپنا ذہن پختہ کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے بہترین فورم, بہترین پلیٹ فارم وہ جمعیت طلبہ اسلام ہے پلیٹ فارم. اب یہ ایک مجلس میں, ایک جلسے سے, ایک خطاب سے نہیں ہوگا, ایک تسلسل ہے. اس میں آپ کو ایک تسلسل کے ساتھ جمعیت کے ساتھ چلنا پڑے گا. اور ماضی کے اعتبار سے کتنی شخصیات ہیں جن کو بطور حوالہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ وہ کل آپ کی اور میری طرح طالب علم تھے, اور آج وہ قوم کے رہنما بن کر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. ہم سندھ میں کھڑے ہیں, یہاں ڈاکٹر خالد محمود سومرو کا نام نہیں لیا جاتا. بلوچستان کے طلباء اگر کوئی ہوں, یہاں پر مولانا عبدالغفور حیدری, حافظ حسین احمد کا نام نہیں لیا جاتا. یہاں پر مولانا فضل الرحمان سے بڑھ کر کوئی معتبر حوالہ ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے جمعیت طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم پر تربیت حاصل کی. کتابیں انہوں نے وہی پڑھی ہیں جو آپ نے پڑھی, ہم نے پڑھی, مدرسہ ان کا بھی وہی تھا جو ہمارا تھا. لیکن کیا وجہ ہے کہ آج وہ قوم کے نہیں امت مسلمہ کے رہنما اور لیڈر بن کر کردار ادا کر رہے ہیں. اس کے پیچھے جمعیت کا وہ ماحول, اس کی وہ طاقت ہے جس نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا. اب جو طلبہ کرام سامنے بیٹھے ہیں, انہی کے اندر کوئی ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید بھی ہوگا, انہی کے اندر کوئی عبدالغفور حیدری ہوگا, ان کے اندر
اندر کوئی مولانا فضل الرحمان ہوگا، ان کے اندر کوئی اور شخصیت ہوگی، یہ تو مستقبل خدا جانتا ہے، لیکن انہی چٹائیوں سے اٹھیں گے، اسی ماحول سے اٹھیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ وابستہ رہیں۔ مولانا عبداللہ چترالی شہید رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے لیے ان سے زیادہ تو آپ کسی کو نہیں جانتے ہوں گے۔ ایسے لوگ اب کہاں سے آئیں گے کہ جن کا کردار اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ جب آپ ان کے کردار کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی پگڑی گر جاتی ہے۔ اتنے بلند کردار کے لوگ، توازن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، دین کی خدمت کی، قوم کی خدمت کی، انہوں نے اس میں تعصب پیدا نہیں ہونے دی، نفرت پیدا نہیں ہونے دی، عملی زندگی کو اعتدال اور توازن کے ساتھ گزارا۔ اس کے لیے آپ کو تربیت کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، اور وہ بہترین موقع جمعیت طلبہ اسلام ہے۔ پھر آپ آج کی حالات پر غور کریں۔ موجودہ زمانے میں جس کو ہم فتنوں کا دور کہتے ہیں، آج کے دور کا فتنہ کیا ہے؟ لمبی فہرستیں تیار کی جا سکتی ہیں، لیکن اگر ہم مختلف امتحانات اور آنے والی مشکلات کی فہرست تیار کریں اور اس میں کسی چیز کو سر فہرست لکھے تو جو چیز ہمارے معاشرے کو سب سے زیادہ برباد کر رہی ہے، ہماری نسل کو سب سے زیادہ برباد کر رہی ہے، وہ مغربی تہذیب کا فتنہ ہے۔ مغرب کی وہ تہذیب جو آپ کے اسلام کو کھا رہی ہے، آپ کی اسلامی روایات کو کھا رہی ہے، آپ کی اسلامی اقدار کو کھا رہی ہے، آپ کی نسلوں کے کردار، اخلاق اور ایمان کو کھا رہی ہے۔ ایک ایسا عفریت اور ایسا جن ہے جو آپ کے ماضی کو بھی کھا رہا ہے، آپ کے مستقبل کو بھی کھا رہا ہے، آپ کے حال کو بھی تباہ کر رہا ہے۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس کون سی طاقت ہے؟ ہماری نئی نسل کے لوگ، ہمارے بچے جو اسکول میں جاتے ہیں، جو کالجوں میں جاتے ہیں، جو یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، ان کالج اور یونیورسٹی اور اسکول میں پڑھنے والے بچوں کا تناسب نکالیں، ان کے اسکولوں کا ماحول دیکھیں اور یونیورسٹی اور کالجوں کا ماحول دیکھیں۔ اگر میں کوئی فیصد پیش کروں تو ہو سکتا ہے کوئی غلطی کر جاؤں، لیکن اگر میں یہ کہوں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ اکثر اساتذہ بھی دین بیزار اور اکثر طلباء بھی دین بیزار۔ اسلامی روایات اور اسلامی اقدار تو دور کی بات ہے، ان اداروں میں پڑھنے والے لوگ خدا کا انکار کر رہے ہیں، پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں، آسمانی تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ کالج یونیورسٹی میں جاتا ہے، کھل خدمت کراتا ہے، اس کی اصلاح کون کرے گا؟ اس کو سمجھانے کے لیے آپ کے پاس کیا تدبیر ہے؟ کالج یونیورسٹی اور اسکول کو بھی چھوڑ دیں، آپ مدرسے پر آ جائیں۔ یہاں کئی ہمارے ملک کے ساتھی بیٹھے ہوں گے کہ جو حالات حاضرہ پر نظر رکھتے ہوں گے کہ مدارس میں پڑھنے والے طلباء پر مغربی اثرات نہیں پڑ رہے، موبائل کے اثرات نہیں پڑ رہے، انٹرنیٹ کے اثرات نہیں پڑ رہے، مغربی تہذیب سے متاثر نہیں ہو رہے۔ ایک بچہ 10 سال تک ہمارے پاس تعلیم حاصل کرتا ہے، عالم بنتا ہے، فاضل بنتا ہے، سند حدیث پاتا ہے، تخصص کرتا ہے، مفتی بنتا ہے، حدیث میں، فقہ میں تخصصات کے مختلف درجات بن گئے، وہ تمام چیزیں حاصل کرتا ہے، اور پھر وہ مدرسے سے نکل کر کالج اور یونیورسٹی میں جاتا ہے۔ پہلے اس کی ٹوپی اترتی ہے، پھر اس کی داڑھی کٹتی ہے، پھر اس کی شلوار قمیض اترتی ہے، اس کی جب وہ پینٹ کوٹ پہنتا ہے، اور 10 سال آپ کی روٹیاں کھا لی، 10 سال اس چٹائیوں پر بیٹھا، 10 سال کا اللہ کا رسول کی باتیں اس نے سنی، ماحول بھی خدا کا، تعلیم بھی خدا اور اس کے رسول کی، استاد، مدرسہ، درسگاہ، طلباء، سب کچھ اس کو اللہ اور رسول اللہ سکھا رہے تھے، لیکن وہ نکلا اور 1 سے 2 سال میں وہ ملا سے مسٹر بن گیا۔ کون سی تدبیر ہے آپ کے پاس کہ آپ اس کو روکیں؟ اور وہ صرف اپنی شناخت کو ختم نہیں کرتا، بلکہ وہ مذہب کا انکار کرتا ہے، سنت کا انکار کرتا ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے، حدیث کا انکار کرتا ہے، خدا کے وجود پر سوال کھڑا کرتا ہے۔ یہ مدرسے میں پڑھنے والوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟
مغرب سے متاثر ہو. یہ عفریت اور یہ جن، اس کا راستہ کون روکے گا؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا. ہم نے بھی اسی مدرسے میں پڑھا، انہی اساتذہ سے تعلیم حاصل کی، لیکن اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم پھرتے رہے، گھومتے رہے، دیکھتے رہے. تو میں تو اپنے اساتذہ سے بھی عرض کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں پڑھایا، جس مدرسے میں براہ راست ہم نے تعلیم حاصل کی، کہ خدا کے واسطے آپ کے پاس ایسا کوئی نظام موجود نہیں، آپ کے پاس ایسا کوئی نظام موجود نہیں ہے فی الوقت کہ جس کے ذریعے آپ اس الحاد کا راستہ روکیں اور مغربی تہذیب کا راستہ روکیں. کوئی نظام نہیں. اگر ہوتا تو 10 سال جس بچے کو 15 سال آپ نے پڑھایا، اگر حفظ کا زمانہ بھی شامل کریں اور پھر تخصصات بھی شامل کریں، 14-15 سال کی تعلیم ہم نے دی آپ کو. وہ 15 مہینوں میں جا کر بدل گیا. کون سی کمی ہے اس میں؟ تو مجھے بتائیے، آپ ایک عمارت تعمیر کرتے ہیں، 5 منزلہ 10 منزلہ عمارت کھڑی کرتے ہیں، اس پر وسائل خرچ کرتے ہیں، اس پر پیسے لگاتے ہیں، عمارت مکمل ہو جاتی ہے، اور 1-2 سال کے بعد اس عمارت کی بنیادوں میں پانی داخل ہوگا اور وہ پانی اس کو کمزور کرنا شروع کرتا ہے اور اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. آپ کس کو پکڑیں گے؟ انجینئر کو پکڑیں گے، نقشہ بنانے والے کو پکڑیں گے، اس کے معمار کو پکڑیں گے، تعمیر کرنے والوں کو پکڑیں گے. آپ نے اس میں نقص اور عیب چھوڑا. لیکن میں آپ کو یقین سے بتاؤں، مشاہدات کی بنیاد پر بتاؤں کہ اگر عملی زندگی میں آج بھی اس الحاد اور بے دینی اور اس مغربی تہذیب کا مقابلہ کرنے کی طاقت اور صلاحیت کسی میں موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے جمعیت طلباء میں یہ طاقت رکھی ہے. لیکن آپ صحیح جمعیت طلباء والے بن جائیں تو، اس کے مقاصد کو سمجھ لیں تو، اس سے تربیت حاصل کر لیں تو. ہمارے ہاں جو جمعیت طلبہ اسلام کے ساتھی ہوتے ہیں، میں ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کہاں ہیں؟ آپ کا کردار نظر آنا چاہیے. جمعیت طلبہ اسلام کے قیام کا مقصد مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے کسی زمانے میں نوشہرہ میں جمعیت طلبہ اسلام کے ایک کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ایک بات فرمائی تھی کہ ہم نے کیوں بنائی جمعیت طلبہ؟ اس وجہ سے کہ اس پلیٹ فارم پر کالج کے، یونیورسٹی کے طلباء بھی ہوں اور مدارس کے طلباء بھی ہوں. کیوں ہو بھائی؟ مدرسے والوں کا طرز زندگی اور ہے، کالج والوں کا طرز زندگی اور ہے، یونیورسٹی والوں کا طرز زندگی اور ہے. دونوں کا مزاج نہیں ملتا، لباس نہیں ملتا، بود و باش نہیں ملتی. لیکن مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات فرمائی، بس میں یہ بات کرتا ہوں ختم. انہوں نے فرمایا ایک ماں باپ کے 2 بچے ہوں، ایک ہی ماں باپ کے 2 بچے ہوں، اور آپ ایک کو کالج میں بھیجتے ہیں اور ایک کو مدرسے میں بھیجتے ہیں. ایک ماں باپ کے وجود سے، ایک ماں باپ کے وطن سے وجود میں آنے والے بچے، ایک حسب نسب خاندان قوم رکھنے والے، انسانیت کے اعتبار سے بھی، زبان بھی ہے، خاندان بھی ہے، نسب بھی ہے، ماں باپ بھی ہے، گھرانہ بھی ہے. لیکن کالج اور یونیورسٹی میں جانے والے کا طرز زندگی اور ہو جاتا ہے، مدرسے میں پڑھنے والے کا طرز زندگی اور ہو جاتا ہے. پسند ناپسند بدل جاتے ہیں، زندگی کی ترجیحات بدل جاتی ہیں. ان کو آپ ایک گھر میں جب اکٹھا کریں گے، 10 سال ماں باپ نے ایک بچے کو اسکول کالج میں ڈال دیا، 10 سال ماں باپ نے ایک بچے کو مدرسے میں ال دیا، اور 10 سال کے بعد جب یہ دونوں بچے واپس آتے ہیں، زمین آسمان کے میں فرق ہو جاتا ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ اگر آپ اس کی کوئی تدبیر نہیں کریں گے تو یہ نفرت پیدا کریں گے، یہ جنگ و جدل پیدا کریں گے، یہ فساد پیدا کریں گے، یہ قتل و غارت کریں گے اور پوری نسل کو برباد کریں گے. لیکن اس کے لیے ایک راستہ، اور وہ راستہ یہ ہے کہ کالج والے کو یہ بات سمجھائی جائے کہ آپ نے کالج اور یونیورسٹی میں رہ کر جو تعلیم حاصل کی اس کا تعلق فنون کے ساتھ تھا، ہنر کے ساتھ تھا، وہ آپ نے کامل طریقے سے حاصل کر لیا. آپ نے حالات زمانہ کو دیکھا، دور حاضر کے تقاضوں کو پڑھا اور سیکھا. اس فن کی بھی ہم قدر کرتے ہیں اور صلاحیت کی بھی ہم قدر کرتے ہیں. آپ آ جائیں اور اپنے اس بھائی کو جس نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے تھوڑا سا اس کو بھی سکھا دیں تاکہ یہ بھی حالات حاضرہ سے واقف ہو جائے، اس کو بھی کوئی مناسبت پیدا ہو جائے. اور مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کو یہ کہا جائے گا کہ تم نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی، تم نے اللہ کا دین سیکھا، قرآن سیکھا، سنت سیکھی، فقہ سیکھی،
دین کی تعبیرات سیکھی. ذرا اپنے اس کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے بھائی کو بھی دین تھوڑا سا سکھا دو, حلال حرام سکھا دو, تاکہ اس کو بھی دین سے, حلال حرام سے, جائز ناجائز سے مناسبت پیدا ہو جائے. اس سے دونوں کے درمیان تعلق بنے, تو پھر نفرت کی بجائے محبت پیدا ہو. اور اس تعلق کو قائم کرنے کے لیے کہ کالج اور یونیورسٹی والے مدرسے والوں سے دین سیکھیں اور مدرسے والے کالج اور یونیورسٹی والوں سے فنون سیکھیں, اس کے لیے جمعیت علماء اسلام ایک بہترین پلیٹ فارم. مختلف قوموں, قبیلوں, علاقوں کے لوگ آتے ہیں اور وہ جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم پر جمع ہو جاتے ہیں. پھر یہاں یہ تقسیم ختم ہو جاتی ہے کہ آپ کالج کے ہیں یا یونیورسٹی کے ہیں یا مدرسے کے ہیں. آپ ایک جماعت, ایک نظریے کے ہیں کہ ہمارا مقصد اچھا انسان بننا ہے, ہمارا مقصد اچھا مسلمان بننا ہے, اور ہمارا مقصد ایک اچھا پاکستان کا شہری بننا ہے. ان تین مقاصد پر جب ہم کام کرتے ہیں پھر ہماری وہ شناخت پیچھے رہ جاتی ہے. پھر ہم انسان بن کر ملتے ہیں, پھر مسلمان بن کر ملتے ہیں, اور پھر ہم اچھے پاکستانی بن کر ملتے ہیں. تو انسانیت کو بھی فائدہ ہوتا ہے, پھر اسلام کو بھی فائدہ ہوتا ہے, اور قوم اور ملک کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو اگر آپ ان مقاصد پر کام کریں تو انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے جو لوگ نکلیں گے وہ انسانی معاشرے کے لیے اچھے انسان بنیں گے, اسلامی سوسائٹی کے لیے اچھے مسلمان بنیں گے, اور پاکستانی معاشرے کے لیے اچھے پاکستانی شہری بنیں گے. تینوں طرح کی تربیت آپ کو حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اگر آپ اس حالات سے وابستہ نہیں ہوں گے تو مجموعی طور پر حالات ہمارے سامنے ہیں. انسانیت کا نام لینے والے انسانیت کو برباد کر رہے ہیں, اسلام کا نام لینے والے اسلام کے نام پر نفرت پھیلا رہے ہیں, قوم اور ملک کا نام لینے والے ایک دوسرے کو ذبح کر رہے ہیں, قومیت کی بنیاد پر, علاقائیت کی بنیاد پر نفرت پھیلا رہے ہیں. تو آئیے آج کے اس مجلس میں جمعیت علماء اسلام کے اس پلیٹ فارم پر ہم یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم ایک اچھے انسان بنیں گے, لوگوں میں نفرت نہیں محبت پیدا کریں گے انشاءاللہ. ہم اچھے مسلمان بنیں گے, لوگوں میں کفر اور اسلام تقسیم نہیں کریں گے, ہم لوگوں میں اخوت پیدا کریں گے, اسلام کا مثبت پیغام پیدا کریں گے, پہنچائیں گے, اور ہم پاکستان کے پرامن اور اچھے شہری بنیں گے. اس ملک اور قوم کی خدمت بھی ہم نہیں کریں گے. جمعیت علماء اسلام سے اگر وابستہ ہونا ہے تو پھر یہ تین چیزوں پر آپ کو کام کرنا ہوگا. پھر ان تین عنوانات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ہم اچھے انسان کیسے بنیں گے, ہم اچھے مسلمان کیسے بنیں گے, ہم اچھے پاکستانی شہری کیسے بنیں گے, پاکستان کے شہری بن کر ہم اس ملک اور قوم کی کیسے خدمت کر سکتے ہیں, ہم اچھے مسلمان بن کر ہم اسلام اور مسلمانوں کی کیسے خدمت کر سکتے ہیں, ہم اچھے انسان بن کر پوری انسانیت کی بلا تفریق پوری انسانیت کی کیسے خدمت کر سکتے ہیں. وہ آپ کو جب یہ طلباء سکھائے گی. وابستہ رہیں, جڑے رہیں, ایسے اجتماعات کرتے رہیں, ایسی نشستوں کا اہتمام کرتے رہیں. اللہ رب العزت آپ کو آنے والی زندگی میں اس کے اثرات دکھائے گا, اس کے ثمرات دکھائے گا, اس کے نتائج دکھائے گا, اور آپ اپنی مستقبل کی زندگی میں جب آپ اپنے طالب علمی کی زندگی سے نکلیں گے 5 اور 10 سال کے بعد آپ ہماری طرح کسی عملی زندگی کا حصہ بن جائیں گے, تو پھر آپ وہی کہیں گے جو میں نے شروع میں کہا کہ جس طرح میرے ماں باپ میری زندگی میں خدا کی نعمت تھے, جس طرح میرے استاد اور میرا ادارہ اور میری تربیت کرنے والے میری زندگی میں خدا کی نعمت تھے, اسی طرح جب یہ طلباء بھی ہمارے لیے خدا کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ پھر میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ حضرات کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.